صاحب جی اچھا، دوسری جانب اسلام آباد کی عدالت میں آمد پر پی ٹی آئی وکلا نے بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی وجوہات کیا تھیں یہ دیکھتے ہیں۔ اس پر بیرسٹر گوہر کا بہرحال یہ کہنا ہے کہ خاور مانیکا نے عدالت میں نامناسب الفاظ کا استعمال کیا اور گزشتہ روز جو ہے وہ 9 بجے کیس کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن پروزیکیوٹر موجود نہیں تھا، فیصلہ نہیں ہو پایا۔ سینیٹر ہمایوں میمن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا۔ ہمایوں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ دلائل مکمل ہونے کے بعد، سب کچھ مکمل ہو جانے کے بعد کل فیصلہ کیوں نہیں گیا؟ اچھا، فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا تھا، فیصلہ سنایا کیوں نہیں گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، مجھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا ایک سٹیج ڈرامہ تھا۔ یہ کیس جب سے چل رہا ہے اس کے اوپر جو یہ یاد رکھیں کہ یہ اب وہ واحد کیس ہے جو عمران خان کو روک کے رکھا ہوا ہے، جیل میں روک کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن اور ساری چیزیں اس لحاظ سے ہیں۔ تو اب اگر جو جج صاحب ہیں انہوں نے پہلے بھی جب ان کو کہا تھا ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں، اور یہ خاور مانیکا نے کہا ہوا تھا کہ اعتماد نہیں ہے، لیکن جج صاحب نے اپنے آپ کو ریکیوز کرنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں ہی سنوں گا اور کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ تو دیٹ مینز انہوں نے ایک ججمنٹ دے دی تھی اور اس کے علاوہ چل رہے تھے۔ اچھا، پھر سارا کیس ہو گیا، اینڈ میں انہوں نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا اور انہوں نے صبح وہ کرنا تھا، لیکن چونکہ جو کمپلیننٹ ہے ان کی جو لائر ہے وہ پہلے بھی کہیں باہر چلے گئے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، رضوان عباسی صاحب، اور پھر صبح وہ کہہ رہے تھے کہ میں فلانے کیس میں ہوں تو میں 10 بجے یا 10:30 آؤں گا۔ ان کو صرف انہوں نے 5-10 منٹ دینا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے، کلوزنگ ریمارک دینے ہیں، کوئی اضافی دلائل یا کوئی 5-10 منٹ، اور اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ محفوظ کیا تو اس کو سنانا تھا۔ اچھا، اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں فیصلہ محفوظ کر لوں تو میں اس فیصلے، اب میں اس سے کیس کو کسی اور جج کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے، میں لائر نہیں ہوں لیکن یہ میں نے سنا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اب آپ نہیں کر سکتے، آپ نے وہ فیصلہ سنانا ہے۔ اب اس میں جو جج صاحب ہے انہوں نے نہ صرف فیصلہ سنانے سے وہ کر دیا، انہوں نے اس کیس کو دوبارہ سننے سے ریکیوز کر دیا۔ دیٹ مینز کہ اب یہ ہائی کورٹ جائے گا، اور یہ پہلے ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا۔ پہلے خاور مانیکا صاحب کو اگر ان کے اوپر تھا، ان کو ہائی کورٹ ان فیبرری سے لے کے آج تک، یہ مئی تک، مارچ اپریل مئی 3 مہینوں میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہائی کورٹ سے رجوع کر لے، انہوں نے نہیں کیا۔ تو کیا یہ سب کچھ ایک ملی بھگت تھی؟ خاور مانیکا کو تو اس کو الاؤ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخری 5 منٹ جب سارا کیس ہو گیا، درمیان میں سنتے رہتے، درمیان میں کرتے رہتے، یہ آخری 5 منٹ سننے کی کیا تک تھی، کس لئے تھی؟ اور پھر جو الفاظ، جو جس طریقے سے گھٹیا اور جو گرے ہوئے الفاظ اور جو غلیظ الفاظ خاور مانیکا استعمال کر رہا تھا، اس کے باوجود کہ اس نے آج سے کوئی 6 سال پہلے اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے کہا ہوا ہے کہ بشریٰ بی بی سے زیادہ پاک دامن کوئی خاتون ہے نہیں۔ تو اس شخص کو تو اللہ تعالیٰ وہ جانے گا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے حاضر ناظر جان کر کے نے کہا ہے، تو اگر یا اس وقت جھوٹ بول رہا تھا یا آج جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں اس میں ہم لوگ آ نہیں سکتے۔ So let Allah take whatever action he wants to take. As far as ہم لوگوں کے اس کے درمیان میں کچھ نہیں ہوا، لوگوں نے ضرور ان کو برا بلا کا کورٹ کے اندر سب بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کو نہیں، اس جج کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو یہ مت کہنے دیں، یہ نہیں۔ جج صاحب خاموش رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ جب آپ کسی کو اتنا اشتعال دلاتے ہو، اس کے باوجود بھی کسی نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ساری باتیں رہے۔ ہاں، ہوٹنگ ہوتی رہی، وہ کچھ تھوڑا بہت ہوا، وہ تو ہوگا۔ آپ میرے اس شخص کو جس کو میں محبت کرتا ہوں، جس کی میں پیروی کرتا ہوں اپنی جان سے زیادہ، آپ اس کے بارے میں وہ کر رہے ہو، تو آپ تو مجھے انسائٹ کر رہے ہو، آپ تو مجھے، آپ کے اوپر تو کیس ہونا چاہیے۔ یہ پرووک کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کیس نہ سنایا جائے؟ پرووک کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی بہانہ مل جائے کہ جی یہ کیس کو ڈیلے کر دیں، nothing else۔ اچھا، ویسے دلائل مکمل ہو جانے کے بعد، فیصلہ محفوظ ہو جانے کے بعد، ارجمن صاحب کو یاد آیا کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھنا چاہیے کہ کیس ٹرانسفر کیا جائے۔ کیا دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟
دیکھیں آئی ایم ناٹ اے لائر، لیکن جتنا ایک عام انسان جو ایک چھوٹا موٹا شعور اور نالج رکھتا ہے، یہ چیز اس وقت آپ نہیں کر سکتے. آپ شروع میں کر سکتے ہیں جب آپ کے اوپر پہلے دن فروری میں اور یہ آیا تھا. تحفظات کا اظہار تو پہلے بھی کیا گیا جس گراؤنڈ پر انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے. ایگزیکٹلی آپ اس وقت کر لیتے. دیکھیں یہ ساری چیزیں صرف ایک چیز ہیں، یہ سارے بہانے ہیں. عمران خان نشانہ ہے، انہوں نے اس کو باہر نہیں نکلنے دینا. کیوں؟ ان لوگوں کی جان جاتی ہے اس کے باہر نکلنے سے. یہ اس کو جیل میں بٹھا کے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے، تو یہ باہر کیسے کریں گے؟ یہ جمہوری حکومت ہے ہی نہیں. دیکھیں اگر جمہوری حکومت ہوتی نا، اس وقت پاکستان میں جیسے عمران خان کہتے ہیں، اس وقت پاکستان میں صرف ایک جمہوری حکومت ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا کی. وہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی بین نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹرگل یا پولیٹیکل کے لیے کسی اس کے لیے احتجاج کے لیے باہر نکلو تو آپ کے اوپر لاٹھی چارج ہوگی، آپ کے اوپر آنسو گیس ہوں گے. دیٹ از دا اونلی حکومت جو اگر آپ ڈیفینیشن کے لحاظ سے دیکھیں کہ جمہوری حکومت میں کیا کیا چیز ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمیں ووٹ مل گیا، آپ کے ایکشنز بتاتے کہ آپ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. آپ پنجاب میں دیکھ لو، پنجاب میں جس وقت یہ بائی الیکشنز ہوئے تھے، یہ لوگ کہتے کہ پنجاب میں ہم لوگ ہار کے تھے. پنجاب واحد صوبہ تھا جس کے اندر آپ لوگوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا، آپ لوگوں نے دفعہ 144 لگا لیا تھا، آپ لوگوں نے جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے ان کو پکڑ کے بند کرنا شروع کر دیا تھا. اور پریٹیکس کیا ہے؟ پریٹیکس یہ ہے کہ جی اس وقت سیفٹی کنسرنز ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، ٹیررزم ہے. کیوں؟ کے پی میں کوئی ٹیررزم نہیں تھا، بلوچستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا، سندھ میں کوئی خطرہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی. وہاں پہ تو انٹرنیٹ نہیں بند ہوئے، وہاں پہ تو کوئی اور مسئلہ نہیں ہوا. صرف پنجاب میں اس لیے ہوا ہے پنجاب کے جو چیف منسٹر ہے اس کی سوچ ہی ڈکٹیٹرشپ پہ ہے، وہ پیداوار ہی ڈکٹیٹرشپ کے، ان کے خاندان میں ان کے الفاظ یہ ہم حکمران خاندان. وہ تو ڈیموکریسی میں بلیو ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں ہم حکمران خاندان. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس سوچ کی، یہ آج کل وہ سوچ ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت مسلط کی گئی ہے، اور یہ سوچ ہے جو پاکستان کو نیچے لے کر جاتی جا رہی ہے ہر دن، پچھلے دن سے برا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ایون کورٹ روم کا ڈیکورم ہوتا ہے نا، وہ ڈیکورم بھی برقرار نہیں رہا. کل جو ہوا ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو بالکل وہ ہونا چاہیے تھا، وہ بہت غلط ہے. جس طریقے سے خاور مانی کا باتیں کر رہا تھا اس میں لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا، صرف ان کو یہ کہتے رہے، جج کو کہتے رہے کہ اس کو منع کرو، اس کو منع کرو. جج صاحب کو کہا، کسی نے خاور مانی کو کچھ نہیں کہا. لیکن پھر بھی ہمارے سامنے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ تحریک انصاف کی جو خواتین موجود تھیں انہوں نے خاور مانیکا صاحب نے ایون ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، ان کو بھی ابیوز کیا ہے. اور جو لڑائی کی وجہ بنی وہ یہی ہے کہ جب وہ باہر نکل رہے تھے تو کوئی اشارہ کیا انہوں نے ان خواتین کو. اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں مجھے چونکہ اس کا ڈیٹیل مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا یا دیکھا نہیں تھا میں نے، لیکن میں کوئی بات بتاتا ہوں. جس طریقے کا شخص خاور مانیکا ہے، کوئی باعزت عورت اس کے ساتھ شاید نہ رہ سکے. جس طریقے سے اس نے اپنا لیول بتایا، اپنا انٹلیکچوئل لیول بتایا، اس طریقے کے کوئی عورت اس شخص کے ساتھ مشکل ہے. بہت بہت پاکیزہ عورت ہوگی جو شاید کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزار لے، اس کے بعد وہ شاید ایک خاص حد کے بعد وہ بھی نہ گزار پائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بشرا بی بی نے جو فیصلہ کیا تھا، وہ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے شروع میں، کوئی بھی اور لڑکی ہوتی ہے وہ نارملی بڑی کم عمر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارا معاشرہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس گھر سے آپ کی جو ہوگی نا، کیا کہہ سکتے ہیں، یہ جنازہ ہی نکلے گا. ہم لوگ اس کانسیپٹ کے ساتھ نکل کے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں یا جو بہت زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ نارملی دے گو ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ ٹل جو اسلام ان کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ نہیں ہیں تو آپ علیحدگی اختیار کر لو، اور اگر علیحدگی کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ ان سے خلا لے لو. یہ عورت کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انہوں نے پہلے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور بہت عرصہ ان سے دور رہی تھی. They were not living under the same roof. تو عدت کا مسئلہ. اور سب سے بڑی بات یہ، اس جیسا گھٹیا کیس
آپ یہ سوچئے ایز اے خاتون، آپ سوچئے یہ کیس اگر اس کے اوپر ججمنٹ آ جاتی ہے، آپ کا کسی بھی ایک عورت کا میاں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جا کے 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد اٹھ کر آ جائے کہ جی اس کے تو عدت ہی پوری نہیں ہے. اب آپ اس عورت کی بجائے اس مرد سے پوچھیں گے کہ یار اس کی جو عدت تھی وہ کیا. یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف عورت کے اختیار میں دی ہوئی ہے. آپ لوگ کون ہوتے ہو اس کے اوپر وہ ججمنٹ دینے والے؟ جی، یہ ایک مختلف ڈیبیٹ ہے. تحریک انصاف پہ پابندی لگنے کی بھی کچھ خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تحریک انصاف پہ تو پابندی انہوں نے کب سے لگائی ہوئی ہے؟ کیا یہ پابندی نہیں ہے؟ 2022 سے پابندی ہے. 25 مئی 2022 سے پاکستان تحریک، بلکہ 25 مئی کو تو جو ہم لوگوں نے آزادی مارچ کرنی تھی اس سے 3 دن پہلے سے ان لوگوں نے جو طریقہ کار کر لیا تھا. پابندی تو اس وقت سے سٹارٹ ہو گئی. لیکن سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو ہمارے سامنے آئی سکوت ڈاکہ سے متعلق، اس کے بعد معاملات زیادہ آگ پکڑتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے یہ وہی والی بات ہی نا، وہ جو ایک شیر ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے، بھیڑیا ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے، بکری بچہ وہ پانی کے نیچے ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ گند کر رہے تھے تو میرا پانی وہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں آپ اوپر والی سٹریم پہ تھے، میں تو نیچے تھا تو میرا تو یہاں سے پانی ہو سکتا. اچھا پھر وہ تمہارا دادا ہوگا اور اس کو پکڑ کے کھا لیا. یہ بہانہ ہے. جو حمود الرحمان کمیشن ہے، مجھے ایک بات بتائیں، کس ملک کا ہے؟ نہیں، لیکن وہ کس ملک کا ہے؟ اگر دیکھا جائے شرجیل انعام میمن صاحب بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اڈیالہ جیل سے چل رہا ہے. شرجیل میمن کو کہو پہلے آپ یہ بتاؤ 2015 میں آپ باہر چلے گئے تھے، کیوں باہر گئے تھے؟ کرپشن کے کیسز پہ باہر گئے تھے نا. ہم نے تو کرپشن کیسز آپ پہ نہیں بنائے تھے. لیکن کیا سوشل میڈیا وہاں سے نہیں چل رہا آپریٹ؟ وہاں سے نہیں اڈیالہ جیل سے آپریٹ نہیں ہو رہا. مجھے ایک بات بتائیں، حمود الرحمان کمیشن کا جب آپ ریفرنس دیتے ہیں، آپ اس کا ریفرنس کیوں دیتے ہیں؟ اس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جی حمود الرحمان کمیشن پڑھے، اس میں ایک چیز آتی ہے، اس میں جو فرد واحد ہے جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھا جنرل یایا، اس جنرل یایا نے اپنی اقتدار کی خاطر اپنے ساتھ جو فارم 47 والا لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس کو ملوا لیا. ٹھیک ہے، جس کو ملنا چاہیے تھا اقتدار فارم 45 والے کو اس کو نہیں دیا، ان کو دے دیا. اب اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جس طریقے سے کہا، تو یہ پوزیشن آ جاتی ہے کہ دیکھیں جب آپ فارم 47 والوں کو سپورٹ کریں گے، فارم 45 والوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پرابلمز میں جائیں گے. میرٹ کے جب آپ میرٹ کو فلفل نہیں کریں گے تو اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں، آپ ملک کو دیکھیں، میں الٹا آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ یار اس ریفرنس سے پڑھ کے دیکھ لو. اگر آپ فارم 47 والوں کو سپورٹ کرو گے، فارم 45 والوں کو سپورٹ نہیں کرو گے تو ملک کی طرف، اور ملک کیوں تباہ ہوگا؟ ملک اس لیے تباہ ہوگا کہ فارم 45 والے وہ لوگ ہیں جن کی جڑیں عوام میں ہیں. فارم 47 والے وہ لوگ ہیں جو کرسمس ٹری کی طرح ہیں، ڈبے سے نکالا، اوپر لائٹیں شائٹیں لگائی، کونے میں لگا دیا، اچھے لگ رہے، لیکن ان کی جڑیں نہیں ہیں، وہ ہے ہی نہیں. تو یہ فرق ہے فارم 45 کا، فارم 47 کا. سو ایکچول اگر آپ دیکھیں، حمود الرحمان کمیشن کہتا ہے کہ فارم 47 کو جب بھی آپ لے کر آؤ گے ملک تباہ ہوگا. اس میں کیا بری بات ہے؟ کوئی مجھے سمجھائے اس میں کیا بری بات ہے؟ دیکھو پرابلم یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. جب آپ کی سوچ آزاد نہ ہو، غلامی کی ہو، جب آپ کی سوچ کہے کہ beggars cannot be the choosers، تو آپ ڈگیوں میں گھس کے جا رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، جب آپ کی سوچ آزاد ہو جائے، جب آپ کہو کہ میں ایک اللہ تیرے سے ہی مانگتا ہوں اور تیری ہی میں اطاعت کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہو؟ آپ انہی فوج کے 80,000 لوگوں کو جن کو ہم نے مروا دیا تھا، شہید کروا دیا تھا کسی اور کی جنگ کے لیے، آپ انہی کو کہتے ہو ایبسولوٹلی ناٹ. ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ سے لڑنے جا رہا ہوں. ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو آپ کے لیے قربان نہیں کر سکتا انڈر اینی سرکمسٹانسز. تو وہ آزادی جو ہے نا، وہ جب آپ کے اندر جب وہ خوف خدا رہتا ہے اور باقی جو دنیاوی جو
خدا بنے پھرتے ہوتے جیسے فرعون تھے, اب آپ ان کو نہ کہہ سکتے ہو. جی جی بالکل. اچھا, نئے کیسز بننے کی بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں تحریک انصاف کے خلاف, 100 بسم اللہ. توشہ خانہ سے متعلق اس میں کیا آپ ایک چھوڑے 100 بنائے بھی. دیکھیں یہ سارے مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا وہی میں نے کہا تھا نا کہ جب آپ جھوٹے کیسز بنانے شروع کر دیں, جب آپ اس قسم کی چیز کرنے شروع کر دیں, تو پھر آپ ایک چھوڑے 10 بنائے. پہلے آپ نے 200 بنائے ہوئے ہیں, کیا ہوا ان میں سے ایک کیس بھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. آپ 100-200 اور بنانا شروع کر دیں. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ جو رؤوف حسن صاحب نے کہا, یہ وہی ہے کہ آپ ایک بندے کے لیے آپ پورے نظام کو وہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, بات یہی ہے کہ دیکھیں اس ملک کو اگر ہم نے چلانا ہے, اس ملک کو, اور یہ ملک تباہ آج تک اس وجہ, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تو ہم نے بتا دیا کہ جی سپریم کورٹ نے کیا تھا. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیوں کیا تھا, کیا اس کے اوپر کوئی ڈیورس تھا. کیونکہ اسی سپریم کورٹ میں تو جسٹس صفدر شاہ بھی تھے, انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, لیکن باقیوں نے یہ غلط ڈیسیژن کیوں لیا, کوئی وجہ ہوگی, اور وہ وجہ تھی ضیاء الحق, فرد واحد جس نے اپنے 10 سال بڑھائے تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں جب آپ اس قسم کے ڈکٹیٹر, آج سب لوگ آج ایون جو انسٹیٹیوشن ہے آرم فورسز کا, وہ بھی ضیاء الحق سے پیچھے ہٹا ہوا ہے. وجہ کیا ہے, اس فرد واحد نے اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, جب ضیاء الحق نے 10 سال اپنے آپ کو ایز اے چیف آف آرمی سٹاف رکھا, آپ سوچیں کتنے اچھے لوگ جو تھے جو کہ چیف بن سکتے تھے, جو کہ ان سٹیجز پہ آ سکتے تھے, وہ سب نہیں آ سکے. آپ نے میرٹ کا ستیہ ناش کر دیا. جب آپ نے میاں نواز شریف نے جنرل علی کلی کی بجائے جنرل مشرف کو انہوں نے پروموٹ کر دیا, تو جنرل علی کلی کبھی, ہاں وہ بولتا تھا, میرٹ والا بندہ بولتا ہے. نواز شریف صاحب کا آپ نے نام لیا, انہوں نے پرسوں بھی جب ان کی سپیچ سامنے آئی صدر بننے کے بعد, تو وہ بہت ڈیفینسو نظر آئے ہمیں. شہباز شریف صاحب نے بھی عدلیہ کو ایک بار ٹارگٹ کیا, ایون کالی بھیڑیں کہہ دیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ کالی بھیڑیں کس کو کہہ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ وہ عدلیہ کو اگر حکومت میں ہوتے ہوئے کوئی ٹارگٹ کرے تو کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ یا وہ سب چیزیں ان پہ لاگو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو ان کے اوپر ڈیفینیٹلی جس طریقے سے کالے بھیڑے کرے, ان کے اوپر ضرور ہونا چاہیے. ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ ہے کالے بھیڑے. آپ بتائیں کس بات بھی کالے بھیڑے, ہو سکتا ہے آپ کلر بلائنڈ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو آپ کچھ اور کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ چیز ہو اور آپ لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہو. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, آپ نے دیکھنا ہے. لیکن ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے, ابھی کل ہی وہ ہوا تھا, وہ چیف جسٹس صاحب کا ایک لیٹر, جو کہ یہ یاد رکھیں جو کہ میرے خیال میں 5 یا 7 مئی کو لکھا گیا تھا, لیکن ابھی وہ سامنے آیا ہے. اس میں چیف جسٹس صاحب نے میری نظر میں تو انہوں نے کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن کی ہے. ٹھیک, اور اگر یہ کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن ہے تو میرا ایک سوال اٹھتا ہے, میں نے کل بھی ایک پروگرام میں سوال اٹھایا تھا, میرا سوال اٹھتا ہے کیا اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ریفرنس اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے. دیکھیں اس ملک کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے نا, دیکھیں کاکڑ صاحب نے کیا کہا ہے, کاکڑ صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے دھمکی دیے ان لوگوں کو کہ میں فارم 47 کی ساری باتیں بتا دوں گا. کہا کہ نہیں کہا جی, اس کا مطلب ہے کاکڑ صاحب اور ان کی گورنمنٹ واز ٹوٹلی انوالوڈ ان اٹ. اب سوال اٹھتا ہے کہ کرپشن کا. دیکھیں یہ جو کالی بھیڑے ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ بیسیکلی کرپشن کے لیے ہوتی ہے. یہ وہ کرپٹ مافیا ہے جو کہ اوپر بیٹھنا چاہتا ہے, جو کہ 1% پاکستان کا نہیں ہے, اور یہ وہ ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوتا. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ چلے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, 25 سے 50 سال کے عرصے میں ان مسلمانوں نے, کیونکہ وہ سچ بولتے تھے, وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے, ان لوگوں نے دنیا کی 2 سپر پاورز کو یوں کر کے ہرایا, رومنز کو اور پرشینز کو یوں کر کے ہرایا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ تھی, اور یہی وہ بات ہے جو عمران خان کہتا ہے کہ یار ان سے سیکھو. وہ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ اتنے ایک بدو سے اتنی بڑی قوم بن گئی, کیسے سیکھو. نمبر 2, اس کی ایک اور چیز ہے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہمارے یہاں پہ جھوٹ اتنا بدرجہ کمال بولا جاتا ہے کہ اللہ معافی دے, اگلا بندہ کہتا ہے کہ شاید جھوٹ کی کوئی سزا
ہے ہی نہیں. اور یہی وہ بات ہے کہ جب ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, میں بہت گناہ کرتا ہوں, ایک گناہ میں بتا دے کہ میں کم کر دوں. انہوں نے کہا جھوٹ بولنا کر دو. مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں عدالتوں میں, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اسے, انڈر اوتھ جھوٹ بولتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں پاکستان نیچے جا رہا ہے پچھلے 40 سال سے, جب سے یہ دونوں پارٹیاں ہوئی ہیں, اور یہ دونوں پارٹیوں کے خاندان اوپر جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, نیب ترمیم کیس میں بھی اس سے متعلق بھی آج سماعت ہونی ہے. ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ریکویسٹ کی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے. اب اس پہ کیا پیش رفت ہے, آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ عمران خان کا ایک قسم کا یہ کیا کہہ سکتے ہیں انہیں حق ہے ان کا ذاتی حیثیت میں کہ پیش ذاتی حیثیت میں پیش ہو. یہ انڈر کانسٹیٹیوشن ان کا حق ہے. اگر یہ ان کو یہ حق نہیں دیتے, یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتے ہیں. ذاتی طور پہ کورٹ میں بلانا چاہیے. کس بات سے ڈرتے ہو آپ لوگ؟ اس بات سے ڈرتے ہو کہ اس بندے کی فالوئنگ جو ہے, ایک شرٹ اس کی وہ تصویر نکلی تھی, ایک شرٹ, آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ 25 کروڑ لوگوں نے دیکھی ہے وہ تصویر. بلکہ وہ ٹرینڈ بن گیا تھا اسی رات. وہ ٹرینڈ بن گیا تھا. وہ کلر مارکیٹ سے ختم ہو گیا تھا. جی, اس کو ری ٹویٹ کر رہے تھے. یہ ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ وہ بندہ اتنا مقبول ہے کہ وہ یہ سارے مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر رہے. اور وہ مقبول کیوں ہے؟ وہ مقبول اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا, وہ آپ کے لیے اور میرے لڑ رہا. ورنہ وہ تو یہ لوگ تو پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن کے شاید لائن میں کھڑے ہوں کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے. وہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی نکالنے والے لوگ ہیں. اس کی یہ ذات ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے, آپ نے کیا کچھ اس کے اوپر نہیں اچھالا. پاپولر لیڈر ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عدت کیس بھی لٹک گیا, سائفر کیس بھی لٹک گیا. اب کیا کرے گی تحریک انصاف آگے؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں لٹکے گی. انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان باہر آئے گا, یہ ملک بہتر ہوگا. یہ ملک ان دو خاندانوں سے اور ان قسم کے انڈیویجول پرسنالٹیز جو کہ ملک کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف اپنے آپ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری, جن میں میں کاکڑ صاحب اور یہ سارے لوگ, ان سب کی بھی میں بات کرتا ہوں. جب یہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے. اور اس ملک کو ٹھیک کرنے والا میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں, میں سچ بات یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا, اور میری نظر میں وہ عمران خان ہے. عمران خان کو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. یہ جو مرضی کر لیں, بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی مدد کی. وہ اسی گھر میں پرورش پڑا جس گھر والوں نے کہا تھا کہ ہر بچے کو قتل کر دو. تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب کرے گا. اللہ تعالیٰ کن فیکون کہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو کوئی وجہ بن جائے گی, کوئی ایسی چیز آ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ عدلیہ, ہو سکتا ہے کہ کوئی ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ, دیکھیں کس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کس نیت سے نکلے تھے, راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بدل دیے. ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹرو دیٹ. اللہ تعالیٰ میرا دل کسی وقت بدل سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس سینیٹر صاحب. بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. گفتگو آپ نے سنی ہے. انتہائی اہم کیسز کی آج سماعت بھی ہونی ہے نیب ترمیم کیس سے متعلق, جس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ اس پہ ریسنٹ اپڈیٹس ملیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں.